اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند گئی اور کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر، کہنا کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاداں فراں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آگوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا، میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رکھنا۔ اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کا نماز جنازہ
پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کہ آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف تھا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔